کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر شیطان حالت عبادت میں ہمیں ریاکاری میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ تنہا ہم کوئی عبادت کر رہے ہوں اور تنہائی میں ہم کسی کی مدد کر رہے ہوں، اکیلے میں چھپ کر ہم کسی کی مدد کر رہے ہوں، تو وہاں اول امر میں تو وہ ریاکاری کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پر ہم خود اکیلے ہوتے ہیں، تو پھر کسی کے دیکھنے کا خیال تو ہمارے تصور میں بھی نہیں آتا۔ لیکن اس کے بعد کیا شیطان خاموش بیٹھتا ہے؟ نہیں، اس کا ایک تیسرا مرحلہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے تو خیر کی طرف نہ آنے دیا جائے، اگر خیر کی طرف آ جائے تو اول امر میں ہی اس کی نیت کو کیا ہے؟ بگاڑ دیا جائے۔ اگر یہاں سے بھی بچ کر وہ کوئی عمل خیر کرے تو اب شیطان کی فکر یہ ہوتی ہے اس نے نیکی تو کر لی مگر یہ نیکی اس کی باقی نہ رہے، یہ خیر اس کا باقی نہ رہے، یہ اچھائی اس کی باقی نہ رہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ جس عبادت کو آپ نے بڑے اخلاص کے ساتھ لوگوں کی نظروں سے بچا کر اللہ کے لیے کی تھی، اس عبادت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا شوق آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے، رغبت آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ آپ عبادت تو رات کی تنہائی میں کیے تھے، آپ تھے، آپ کا رب تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، آپ نے کسی بیوہ کی مدد کی تھی، وہاں کوئی تیسرا انسان موجود نہیں تھا، آپ نے کسی یتیم کا سہارا بن کر کیا ہے اس کی مدد کی تھی، وہاں پر کوئی اور موجود نہ تھا۔ ایسے بہت سے کام آپ نے تنہائیوں میں اور اللہ کی مخلوق کی آنکھوں سے چھپا کر، نگاہوں سے چھپا کر آپ نے کیا تھا، عمل تو محفوظ ہو گیا تھا، مگر شیطان برابر فکر میں ہوتا ہے، شیطان برابر کیا ہے؟ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ اپنی زبان سے اس عمل کو اللہ کی مخلوق کے سامنے ظاہر کر دیں، اللہ کے مخلوق کے سامنے ظاہر کر دیں۔ اور ہوتا بھی ہے، آپ دیکھیں ہم شوخیہ بیان کرتے ہیں، ایسا شوق ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ عمل جو صرف ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں ایک راز تھا، ہمارے اور ہمارے پروردگار کے بیچ میں ایک رابطہ تھا، جس کو ہم جانتے تھے، ہمارا پروردگار جانتا تھا، اس عمل کا ذکر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں میں کر بیٹھتے ہیں کہ بھئی فلاں میں نے کیا ہے؟ بیوہ عورت کی مدد کی تھی، فلاں رات میں نے اتنی رکعتیں نماز پڑھی تھی، فلاں دن ہے نا میں خاموشی سے روزہ رکھا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ یہ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے عبادت تو اللہ کے لیے کی، جس کے لیے عبادت آپ نے کی ہے وہ تو آپ کی عبادت سے واقف ہے، آپ کے دلی ارادے سے واقف ہے، آپ کی ایک ایک حرکت سے واقف ہے، پھر لوگوں کو سنانے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ حاضرین محترم عزیزان گرامی، بذات خود ہم اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے تشت اسبام کریں، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کریں، آخر کیوں؟ یہ در حقیقت شیطان کی طرف سے ہمارے دل پر ایک بار ہے، شیطان ہمارے دل میں یہ خیال بٹھاتا ہے، بار بار ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، یہاں تک کہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم کیا ہے؟ اپنے اس پوشیدہ عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ اس طرح ریاکاری کے ذریعے انسان جو عمل کرتا ہے وہ عمل جو باعث ثواب تھا، باعث برکت تھا، ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی برکت اب حاصل نہیں ہوتی، اس کا کوئی ثواب نہ دنیا میں حاصل ہوتا ہے نہ آخرت میں حاصل ہوتا ہے۔